نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ ہدایت میں ابتدا ہے، فتح اور کامیابی پر انعام و اکرام، اور جس نے وہ فتح و کامیابی دی اور قبول کی ہوتی ہے اس کی رضا و خوشی ہے۔ ابتدا میں جب بندہ کسی کام پر نکلتا ہے تو اس کام میں فتح اور کامیابی پانے کے لیے پاؤں سے لے کر سر تک ہر طرح سے جان لڑانی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور اتنی تکلیف اور جبر اٹھانا پڑتا ہے کہ بندہ پکار اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کب تیری مدد پہنچے گی۔ اس راہ میں تیروں سے چھلنی کیا جاتا ہے، نیزے داخل کیے جاتے ہیں، آرے کی طرح کاٹا جاتا ہے۔ آسان نہیں ہے اس راہ میں قدم اٹھانا، بڑا مشکل ہے، لیکن جب فتح ہو جاتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کیا مزہ ہوتا ہے، کیا فتح کا جشن ہوتا ہے، کیا رحمت و برکت کی بارش ہوتی ہے۔ اللہ اللہ سبحان اللہ، یہ وہی جانتے ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں لڑ کر جانیں قربان کی ہوتی ہیں، کہیں غازی اور کہیں شہید ہوئے ہوتے ہیں، اور فتح مکہ ہونے پر پھر انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کتنی بڑی کامیابی ان کے ہاتھ لگی ہے۔ مرتے ہیں تو ابدی زندگی میں داخل ہوتے ہیں، اٹھتے ہیں تو اللہ پروردگار محبت میں کھلاتا اور پلاتا ہے، اور اللہ کے مشاہدے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ، نبی رسول اللہ کے بندوں کے ساتھ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اتنی بڑی بات بیان نہیں ہو سکتی کہ بیان سے بڑی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا کہ ہدایت میں بندہ ہو تو اللہ اس کے ساتھ نہ ہو، ہدایت کی راہ کوشش پر بندہ ہو، اللہ اس کے ساتھ نہ ہو، اور پھر جب بندہ فتح و کامیابی کے شاد معنی بجا رہا ہو، اللہ اس کے ساتھ نہ ہو۔ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، کیوں غم کرتا ہے، کیوں خوف کرتا ہے۔ یہ ساتھ لینے کا طریقہ ہے۔ یہ ساتھ نکلنے والے ہیں جو ساتھ ہوتے ہیں، جو ساتھ نکلے نہیں ہوتے وہ ساتھ بھی تو نہیں ہوتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت میں تعلیم کرتا ہے۔ یہ راہ کی صعوبتیں، تکلیفیں، جینا مرنا تو ضرور ہوتا ہے، لیکن یہ سارے کا سارا فتابعونی تعلیم ہے، تعلیم
جسے تعلیم ملتی ہے اسے وصال ہوتا ہے۔ وصال محبت کا ہے۔ جب کسی کو وصال محبت کا ملتا ہے تو وصال سے پہلے اسے محبت کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ محبت کا علم ہوتا ہے۔ جب کوئی وصال کی بات کرتا ہے تو یہ در حقیقت علم کی بات ہوتی ہے، اور علم بھی حکم ہدایت کا نہیں ہوتا، کیونکہ علم حکم ہدایت کا جو ہے وہ آغاز ہے۔ یہ وصال علم میں ہوتا ہے۔ یہ آغاز نہیں بلکہ انتہا، منزل میں اترنے سے پہلی سیڑھی کا پہلا قدم ہے۔ اب بندہ وصال میں جب اترتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، تو یہ بڑی عطا ہے۔ یہ آغاز نہیں، یہ آغاز کی انتہا اور بے انتہا منظر جو ہے، جس کی انتہا کوئی نہیں، اس میں محبت میں قدم رکھنا ہے، عشق میں قدم رکھنا ہے۔ ابدی زندگی کی حقیقت رحمت محبت جو ہے اس میں قدم رکھنا ہے۔ یہ ان کو ملتا ہے جو آغاز میں محبت کے اندر نکلنے والے ہوتے ہیں، اور جب آغاز کی انتہا ہو جاتی ہے اور اب انتہا محبت کی نہیں ہے، اس میں جب داخل ہونا ہوتا ہے تو آغاز میں ساتھ نکلے ہوتے ہیں، انتہا میں محبوب ان کا جو ہے وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ نکلے کس کی طرف ہوتے ہیں۔ آغاز کس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ جو اس کی جہاد کی فتح چاہتا ہے، جو اسے فتح مبین دینا چاہتا ہے، جو اسے بے خوف حزن کرنا چاہتا ہے، اسے اپنا ساتھ محبت کا دینا چاہتا ہے، اسی نے تو آغاز میں ساتھ دیا ہوتا ہے، اور آغاز کی انتہا پر وصال علم محبت کا دے دیتا ہے۔ اب وہ قدم جب رکھتا ہے تو محبوب کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس ساتھ کو پانے کے لیے اللہ پروردگار نے پہلا نظام ہدایت ہے، دوسرا اللہ پروردگار نے جو اپنا وصال میں اپنی محبت کا ساتھ دیا ہے، وہ حقیقت رحمت محبت کا اظہار ہے جو اللہ اپنے بندے کے باطن پر کرتا ہے، جس باطن پر جہاد رحمت میں اسے فتح اور کامیابی دی جا رہی ہوتی ہے۔ یہ وہ جہاد ہے، پہلا جہاد جو حکمی جہاد ہے، جو نفس شیطان کے ساتھ جہاد ہے، وہ جہاد حکمی تعلیم فتح بیونی کے اندر بندہ اس میں فتح و کامیابی پا لیتا ہے۔ وہ ہدایت میں ابتدا ہے، وہ ہدایت کا آغاز ہے، ہدایت کی انتہا نہیں ہے۔ کبھی اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندے کو کوشش میں ڈالتا ہے، اور کبھی کوشش کی کامیابی پر فتح عطا کرتا ہے۔ جب فتح دیتا ہے تو یہ دشمنوں کو قید کر رہا ہوتا ہے، یہ دشمنوں کے مال پر قبضہ کر رہا ہوتا ہے، یہ دشمنوں کو اپنے قدموں تلے لے رہا ہوتا ہے۔ اور جب آغاز ہوتا ہے تو دشمن اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑے ہوتے ہیں۔ اسے جو یہ کرتا ہے اس سے بڑھ کر کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہے، جب کلمہ پڑھتا ہے تو آغاز ہدایت میں داخل ہو جاتا ہے،
شیطان کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے، نفس کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے۔ ایک طرف شیطان باہر کھڑا ہوتا ہے اور دوسری طرف نفس جو ہے اندر کھڑا ہوتا ہے۔ ایک ہے جو اپنی طرف کھینچتا ہے، دوسرا ہے جو اس کی طرف دھکا دیتا ہے، اور یہ دونوں کا دھکا ایک ہی گاڑی کو سٹارٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ جو شیطان چاہتا ہے وہی خواہش چاہتی ہے، دونوں ایک ہی چاہتے ہیں۔ یہ ہدایت کا آغاز ہے، یہ کلمہ پڑھنے والے کی شروع ہے۔ یہ آغاز بڑا مبارک ہے جب وہ اس آغاز میں ساتھ اپنے محبوب کا چاہتا ہے۔ اب وہ جس کے ساتھ کے لیے نکلا ہوتا ہے، جب آغاز کی انتہا ہو جاتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے فتح کامیابی دیتا ہے، فتح کے غلبے کے اندر اب اس نے دوسروں کو گرفتار کرنا ہوتا ہے، دوسروں پر قبضہ جمانا ہوتا ہے، اور خود فتح شاد مانی کے گیت گانے ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ ہے جسے حقیقت رحمت محبت کے اظہار میں اللہ پروردگار دکھاتا کیا ہے، اپنا ساتھ دکھا دیتا ہے۔ دو چیزیں ہیں۔ آج رمضان مبارک کی برکت ہے جو ان دو چیزوں کو سمجھانے کے قابل ہے۔ فرمایا جب کوئی رمضان کے آنے پر خوشی کا اظہار کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ خوشی کا اظہار کیا ہے، اس کا جاننا بھی ضروری ہے۔ اور جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے، اللہ سرکش شیاطین کو جکڑ دیتا ہے، بند کر دیتا ہے۔ اس کا جاننا بھی ضروری ہے، ورنہ ہماری خوشی رمضان کے آنے پر ادھوری کی ادھوری رہ جاتی ہے۔ ہماری خوشی کی یہ بات نہیں ہے، یہ محبوب کے ساتھ کی بات ہے، محبوب کے ساتھ کے پانے کی بات ہے، محبوب کے ساتھ کے لیے اپنی خواہش کی نفی کرنے کی بات ہے، اس کا برکس نکالنے کی بات ہے۔ جب کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رمضان مہینے کی خوشی کرتا ہے تو یہ وہ ہے جس نے ہدایت کے آغاز کی خوشی نہیں کی ہوتی، بلکہ ہدایت میں جو فتح کا غلبہ اللہ دیتا ہے، جو فتح کامیابی دیتا ہے، اس کی خوشی کا اظہار کیا ہوتا ہے۔ وہ خوشی چاہی ہوتی ہے، وہ رحمت برکت حقیقت کی طلب کی ہوتی ہے۔ جب بندہ اس محبوب کے ساتھ کی طلب کرتا ہے تو یہی تو رمضان مبارک کا روزہ ہے۔ کون ساتھ ہوتا ہے؟ اللہ ساتھ ہوتا ہے۔ نہ وہ کھاتا ہے نہ بندہ کھاتا ہے، نہ وہ پیتا ہے نہ بندہ پیتا ہے، نہ وہ مرتا ہے نہ یہ بندہ مرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات باطن میں ہوتی ہیں، اور اللہ پروردگار کا روزہ رکھنے والا ان صفات پر سانس لے رہا ہوتا ہے، ان صفات پر اپنی خواہش کی نفی کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک ساتھ ہے کہ نہیں ہے ساتھ؟ یہ اللہ رمضان مبارک میں اپنا ساتھ دیتا ہے۔ یہ اصل فتح ہے، یہ اصل کامیابی ہے۔ قسم خدا کی جب کسی کو اللہ کا ساتھ مل جاتا ہے، اس کا آغاز ہدایت کا جو ہے، جو لڑائی جھگڑا جو ہے، جو دشمنوں کے ساتھ مقابلہ ہے، وہ اس لیے ختم ہو گیا ہے۔ اب فتح مبین وہ تو کامیاب ہو گیا، اسے تو اللہ پاک نے غلبہ دے دیا ہے۔ دشمن اس کے سارے جو ہیں قید ہو چکے ہیں، دشمن کی زمین پر قبضہ ہو چکا ہے۔ وہ ہر طرف سے فتح کے شادمانے نہ بجائے تو کیا کرے کہ جس کام کے لیے وہ نکلا تھا، منزل جس پر اترنے چلا تھا، محبوب کا جو ساتھ تھا، حقیقت رحمت محبت کے اظہار میں اسے اللہ پروردگار نے اپنا ساتھ دے دیا تھا، وہ جو اسے مل چکا تھا۔ فتابیونی کے اندر دو چیزیں ہیں۔ یحببکم اللہ میں اللہ کی محبت میں دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کی سنت آغاز پر ہے اور ایک اللہ پروردگار کی سنت انتہا پر ہے۔ فتابیونی کے اندر اس چیز کا ذکر ہے جس میں
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مہینے کا ذکر بھی آ جاتا ہے، اللہ پروردگار کے مہینے کے ذکر کی خوشی کا ذکر بھی آ جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کے پانے کا ذکر بھی آ جاتا ہے، اور فتح مبین کا ذکر مکمل ہو جاتا ہے۔ جسے یہ نہیں ملا اسے کیا پتہ چلا ہے؟ جسے یہ نہیں ملا اسے محبوب کے ساتھ کا کیا پتہ چلا ہے کہ وہ سنت اللہ جو اول ہے وہ نہیں جانتا، اور سنت اللہ جو آخر ہے وہ نہیں جانتا۔ یہ اول بھی وہ ہے، آخر بھی وہ ہے، یہ بیچ میں تو امت مرحومہ ہے، بیچ میں تو مومن میں اور آپ ہیں۔ جاننا جس کو ہے وہ اول بھی ہے، اور جاننا جس کو ہے وہ آخر بھی ہے۔ بیچ میں جاننے والا جب جانتا ہے اول کو بھی آخر کو بھی، تب اس نے کچھ جانا ہے، تب اس نے کچھ جانا ہے جو بیچ والا ہے، ورنہ اول اور آخر کو نہیں جانا تو کس نے نہیں جانا؟ بیچ والے نے نہیں جانا، وہ تو اپنے آپ کو جانتا ہی ہے، اسے تو اپنے آپ کا پتہ ہی ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو پیدا کرتا ہے تو چھوٹا سا بچہ بناتا ہے، اور یہ اللہ پروردگار کی سنت ہے کہ چھوٹے کو جب بڑا کرتے کرتے بابا بناتا ہے تو اسے سارے چھوٹوں میں بڑا کر دیتا ہے، سارے چھوٹوں میں بڑا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ اسی طرح اللہ پروردگار کی پہلی سنت ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میں تمہاری طرف ابتدا ہدایت آغاز بھیجوں گا۔ ہدایت آ جاتی ہے۔ ہدایت میں دو چیزیں ہیں، سنت اللہ ابتدائیہ میں دو چیزیں ہیں۔ ہدایت میں ایک اللہ کا حکم وحی ہے، اور ہدایت میں ایک حکم وحی کی تعلیم سنت ہے۔ یہ ہمارا جینا اور مرنا ہوتا ہے۔ جب کوئی تعلیم میں نفس کی اصلاح کرتا ہے، خواہش کی بات پر اللہ نبی رسول کی تعلیم کو ترجیح دیتا ہے، یہ من باطن جو ہے یہ پاک و صاف اور زندہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کا دل زندہ ہے، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کا دل مردہ ہے۔ ذکر حکم کو نہیں کہا جاتا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو ذکر نہیں کہا جاتا۔ حکم میں یہ عبادت ہے، کہیں نماز ہے، کہیں روزہ ہے، کہیں حج ہے، کہیں زکوٰۃ ہے۔ ذکر یہ تب ہے جب یہ سنت ہو جاتے ہیں۔ ذکر مومن تب باطن میں کرتا ہے جب وہ ذکر تعلیم میں، سنت میں ہمیں اللہ پروردگار دے دیتا ہے۔ یہ ذکر نبی رسول کی سنت تعلیم میں جب بندہ کرنا شروع کر دیتا ہے، ہر چیز جو سنت میں اس کے ہاتھ آتی ہے وہ ذکر اللہ ہو جاتا ہے۔ وقت میں نماز آتی ہے تو وہ ذکر اللہ ہو جاتی ہے، وقت میں روزہ آتا ہے تو وہ ذکر اللہ ہو جاتا ہے، وقت میں حج آتا ہے تو وہ ذکر اللہ ہو جاتا ہے، وقت میں سونا آتا ہے وہ ذکر اللہ ہو جاتا ہے، وقت میں دوبارہ اٹھنا آتا ہے وہ ذکر اللہ ہو جاتا ہے، کیونکہ حکم کی تعلیم میں وہ سارا کچھ کر رہا ہوتا ہے، یہ زندہ ہوتا ہے۔ اور جب وہ غافل ہو جاتا ہے فوسوسہ، یہ مردہ ہو جاتا ہے کہ شیطان وسوسہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کے مومن بندے پر شیطان کا بس نہیں چلتا، نبی رسولوں پر کیا بس چلے گا؟ بس نہیں چلتا کہ یہ زندہ ہوتا ہے، زندہ کے قریب نہیں آ سکتا، اور مردہ اس سے دور نہیں رہ سکتا، وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے فرمایا کہ شیطان اور شیطان کے حواریوں سے لَأَمْلَأَنَّ، مجھے قسم ہے اپنے رب ہونے کی، کبریائی کی، بھر کے رہوں گا، کہ اس کے حصے میں آتا ہی یہ ہے، مردے کے حصے میں
جان روح نہیں ہوتی، اس کے حصے میں آتا ہی یہ ہے جو اس کے پاس موجود ہے، مردہ پن۔ اندھے کے پاس آتا ہی یہ ہے، بہرے کے پاس آتا ہی یہ ہے۔ یہ تو آنکھوں والا ہے جسے اللہ پروردگار نے آنکھیں دی ہیں۔ دو چیزیں ہیں، ایک ابدی زندگی میں وہ داخل ہوتا ہے کہ ابتدا ہے، ابتدا عشق ہے، روتا ہے کیوں؟ آگے آگے دیکھی ہوتا ہے کیا، یہ ہے وہ بات۔ یہ ابتدائی عشق میں ابدی زندگی اسے دی جاتی ہے، اور ابتدائی زندگی میں اسے اللہ سبحانہ و تعالی زندگی کی جان، زندگی کی روح، زندگی کی حقیقت دیتا ہے۔ وہ پتہ کیا ہے؟ من احب شیئا فاکثر ذکرہ، کہ وہ زندگی ابدی اس لیے پاتا ہے کہ وہ ہر لمحہ اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے۔ یہ محبت کی اسے روح بخش دی جاتی ہے۔ ایک طرف ابدی زندگی ہوتی ہے اور دوسری طرف ابدی زندگی کی جو روح ہے، محبت، وہ اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ یہ چن لیا گیا ہے۔ کس کے لیے چن لیا گیا ہے؟ 11 مہینے سنت میں ابدی زندگی اور جان، روح، محبت کے لیے چنا گیا ہے۔ 12ویں مہینے حقیقت، رحمت، محبت میں، محبوب کے وصال میں محبوب کے ساتھ کے لیے چن لیا گیا ہے۔ فتح و کامیابی کے لیے چن لیا گیا ہے۔ اب اس کا دشمن پر فتح اسے حاصل ہو جائے گی، غلبہ حاصل ہو جائے گا، فتح مکہ ہو جائے گا۔ اب یہ بادشاہوں کی طرح ان پر حکومت کرے گا۔ یہ ہے وہ دولت جو اللہ اپنے بندے کو دیتا ہے، جس کی ابتدا میں سنت اللہ پہلی کیا ہے؟ ابدی زندگی، اور ابدی زندگی کی جان جو اسے دی جاتی ہے وہ محبت۔ اللہ اپنی محبت اسے دے دیتا ہے۔ یہ ابدی زندگی اور جان محبت کی رکھنے والا، اسے اللہ پروردگار سنت اللہ، جو دوسری سنت اللہ ہے، جو انجام پر اللہ کا ساتھ ہے، اس میں اسے اللہ اولئک هم الفائزون، فتح دے دیتا ہے، کامیابی دے دیتا ہے، دشمن پر غلبہ دے دیتا ہے۔ اب ہر دشمن پر اسے غلبہ حاصل ہوتا ہے کہ اسے اللہ نے اپنا ساتھ دے دیا ہے، اللہ کے بندے نے اسے اپنا ساتھ دے دیا ہے۔ پہلے جب یہ منزل میں اترا تھا تو یہ منزل ابدی زندگی اور ابدی زندگی کی جان محبت تھی۔ اب جب یہ منزل میں اترا ہے تو اس کی منزل اللہ اور اللہ کا بندہ ہے۔ عطا بڑی ہے جو اللہ اپنے بندے پر کرتا ہے۔ فرمایا رمضان کے آنے پر جو رمضان پر خوشی محسوس کرتا ہے، رمضان اللہ پروردگار کا مہینہ، اللہ کا مہمان ہے، خوشی کرتا ہے۔ اس کی خوشی پتہ کیا ہے؟ نیکی کرنے کی خوشی ہے۔ نیکی پتہ اس کی کیا ہے؟ رمضان المبارک کی اللہ پروردگار کے ساتھ کی نیکیاں ہیں کہ اللہ نہیں کھاتا، میں بھی نہیں کھاتا۔ کس کے لیے؟ اس کی رضا کے لیے۔ اس کی رضا پتہ کیا ہے؟ یہاں اس کی رضا عبادت میں اس کی رضا نہیں ہے، وہ تو ہو گئی ہے، نماز پڑھ لی ہے، حج کر لیا ہے، زکوٰۃ دے دی ہے، اللہ پروردگار کے حکموں کو سنت کی تعلیم میں پورا کر دیا ہے۔ اب نیکی کیا ہے؟ اللہ پروردگار کا ساتھ ہے، فتح و کامیابی ہے۔ جب تک فتح کامیابی نہیں ملتی اس وقت تک مورچے میں لڑنا پڑتا ہے۔ 11 مہینے فتح کامیابی نہیں ملتی۔ کیوں؟ حکم وہی ہے، حکم کی تعلیم سنت ہے۔ یہی تو نفس شیطان کے ساتھ لڑائی ہے، یہی تو نفس شیطان کے ساتھ جہاد ہے۔ 24 گھنٹے کا جہاد تو یہ ہے کہ رجعنا من الجہاد الاصغر الی الاکبر، کہ اب ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں۔ بڑا جہاد جب تک کامیاب نہیں ہوتا تو وہ بڑے جہاد میں چھوٹے چھوٹے جہاد تو ہوتے ہی رہتے ہیں۔ بڑا جہاد تو جس میں کامیابی لینی ہے وہ 24 گھنٹے کا جہاد ہے، جسے فتح مبین کہ اللہ کا ساتھ ہو جاتا ہے، اللہ کے بندوں کا ساتھ ہو جاتا ہے۔ یہ لڑنے والا جہاد دن ہوتا ہے، رات ہوتی ہے، بیمار ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، خوشی میں ہوتا ہے، غم میں ہوتا ہے، حکم
وہی جو ہے، وہی کی تعلیم سنت جو ہے، اس میں نفس شیطان کے ساتھ جہاد میں لگا ہوتا ہے. یہ تو جہاد ہو رہا ہوتا ہے. اس میں کامیابی ہونے والا، کامیاب ہو جانے والا، فتح مبین پا لینے والا، اب اس کے ساتھ کسی کے ساتھ لڑائی نہیں ہوتی. کیوں؟ اسے اللہ کا ساتھ مل گیا ہے، اللہ کے بندے کا ساتھ مل گیا ہے. ان کے ساتھ جہاد تھوڑی کرنا، ان کے لیے جہاد کرنا ہے. ان کے لیے جہاد تو ہم نے کی ہے. یہ ہے وہ رمضان کا مہینہ، جس میں رمضان کے آنے پر جب وہ خوشی کرتا ہے تو اللہ پاک اسے پاک و صاف کر دیتا ہے. یہ پاک و صاف ہیں جو اللہ پروردگار کے ساتھ ہیں. یہ پاک و صاف ہیں جو اللہ پروردگار کی محبت کو پا چکے ہیں. محبت جب تک نہ ملے تو ناپاکی تو بڑی باطن میں رہ جاتی ہے کہ محبت ابھی نہیں آئی ہے. یہ محبت کا آنا ہی تو ہے جو بندے کو پاک و صاف کر دیتی ہے. اب اللہ کی یہ سنت ہے. پہلی سنت میں جہاد ہے، نفس شیطان کے خلاف کرنا ہے. یہ آنے والے، جس طرح بچے کو پہلے بچہ بنایا جاتا ہے، آنے والے کو جو دین اسلام میں داخل ہوتا ہے اس کو دیا جاتا ہے. جب شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں، جب شیاطین گرفتار ہو جاتے ہیں، جب شیاطین کو جیلوں میں ڈھونس دیا جاتا ہے، اس وقت فتح ہوتی ہے، کامیابی ہوتی ہے. تو یہ رمضان کے آنے پر جو خوشی ہے، یہ فتح مبین کی خوشی ہے، یہ کامیابی کی خوشی ہے. اب شیاطین بند ہو گئے ہیں، اب مقابلے سارے رک گئے ہیں، اب اللہ کا ساتھ ہے، اللہ کے بندے کا ساتھ ہے. اب وہ مل گئے ہیں، ان کے ساتھ جہاد نہیں ہے، ان کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے. لڑائی کا نتیجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مل چکا ہے، جو کہ فتح ہے، کامیابی ہے. تو رمضان کے آنے پر خوشی یہ ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ جو آ رہا ہے نا، اس میں اللہ پروردگار کی اول سنت نہیں، آخر سنت کا آغاز ہوتا ہے. وہ بھی ذرا دیکھیے کیا ہے کہ اللہ کا نظام ہے، نظام ہدایت ہے کہ کسی کو پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابتدا میں اپنی ہدایت میں لیتا ہے، اور کہیں اللہ پروردگار ابتدا میں ہدایت میں نہیں لیتا. اول ما خلق نوری، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر والے کی تعلیم میں لیا ہے. آخر ہے نا اللہ پروردگار، اول بھی ہے آخر بھی ہے. اول بھی اللہ اول والوں کے ساتھ ہے، اور آخر والوں کے ساتھ بھی اللہ آخر والوں کے ساتھ ہے. دو سنتیں ہیں اللہ کی. اب پہلی سنت میں 11 مہینے ہمیں لیتا ہے، 12ویں مہینے یعنی رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ ہمیں محبت سے اٹھاتا ہے، رحمت میں داخل کرتا ہے، اور دوبارہ وہیں لے آتا ہے سیر کروانے کے بعد جدھر سے ہماری ابتدا ہوئی ہوتی ہے. ہماری ابتدا جو ہوتی ہے وہ کدھر سے ہوتی ہے؟ حکم وحی سے، اور حکم وحی کی تابعداری اتباع سنت سے، کہ 11 مہینے ہم نفس شیطان کے ساتھ مقابلے میں رہتے ہیں، اور اپنے اللہ پروردگار کے ساتھ کی طلب میں، اللہ کی رضا کی طلب میں اپنی ہر چیز قربان کرتے چلے جاتے ہیں. مال بھی قربان کرتے ہیں، جان بھی قربان کرتے ہیں. 11 مہینے ہمارا یہ کام ہوتا ہے. 12ویں مہینے رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ پروردگار کی دوسری سنت جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے کہ محبت سے ہمیں لیتے ہیں اور رحمت میں داخل فرما دیتے ہیں. اس لیے دیکھا نہیں آپ نے کہ رمضان مبارک کا عشرہ جو ہے رحمت کا بھی ہے، حقیقت کا بھی ہے، اور مغفرت کا بھی ہے. عطائیں بڑی ہیں جو اللہ رمضان مبارک میں کر کے دکھاتا ہے. نظر تو یہ آتا ہے کہ رمضان میں بھی عبادت ہے، حقیقت اس کے علاوہ ہے کہ رمضان مبارک میں ہدایت کی ابتدا ہے، اور رمضان مبارک جو آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حقیقت، رحمت، محبت کی کامیابی کی عطا ہے. اب اللہ پروردگار نے ہمیں 2 میں نہیں رکھا، 1 میں داخل کر دیا. جب بندہ 2 میں ہوتا ہے نا، پتہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی دشمن جو ہے وہ فتح پا جاتا ہے، اور کبھی دشمن پر ہم فتح پا جاتے ہیں. کبھی وہ ہمیں مار جاتا ہے، کبھی ہم اسے مار دیتے ہیں، کبھی ہم شہید ہو جاتے ہیں، کبھی ہم
غازی ہو جاتے ہیں۔ دو میں نہیں رکھا، رمضان مبارک میں بس ایک ہی بات ہے، فتح مبین، فتح مبین ہے کہ غلبہ ہی غلبہ ہے، کامیابی کامیابی ہے، فتح ہی فتح ہے، بس تم ہی اب ان کو مارو گے، تم ہی ان کو چھوڑو گے۔ یہ فتح میں ہوتا ہے، تم ہی ان کو مارو گے، تم ہی ان کو چھوڑو گے۔ اب یہ اللہ کی وہ سنت ہے جو پہلے چلی تو دو تھے، اب جب اس کا انجام نکلا، فتح مبین مل گئی، تو اب ہم ہیں اور ہمارا محبوب ہے۔ اب ہمارا محبوب جو چاہتا ہے، ہم وہ جب چاہتے ہیں تو وہی ہوتا ہے، دشمن کی چاہت فارغ ہو جاتی ہے، نہ نفس رہ جاتا ہے نہ شیطان رہ جاتا ہے۔ اس لیے رمضان کے آنے پر ہمیں بڑی خوشی ہے الحمدللہ کہ رمضان میں اللہ پروردگار ہمیں محبت سے رحمت میں داخل کرتا ہے، محبت سے رحمت میں داخل کرتا ہے۔ اور یہ 11 مہینے جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں، ان مہینوں میں، ان تمام مہینوں میں جو شعبان ہے وہ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ جیسے اللہ نے ہمیں امتوں پر امام بنایا ہے، بڑا بنایا ہے، اور ہم پر امام بڑا جو ہے آقا مولا، وہ ہمارے نبی رسول اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں مہینے یہ دے دیتا ہے، ہمارے آقا مولا نبی رسول اللہ علیہ وسلم کو مہینہ دے دیتا ہے۔ اور ان تمام مہینوں میں اللہ پروردگار اپنا مہینہ ایک بتاتا ہے، جب اپنا بتاتا ہے تو محبت سے ہمیں اٹھاتا ہے اور رحمت میں داخل فرما دیتا ہے۔ یہ فتح کامیابی کا غلبہ ہوتا ہے۔ اب ہمارا دشمن پر غلبہ ہو چکا ہوتا ہے، کسی کا ہم پر بس نہیں چلتا، کسی کا ہم پر بس نہیں چلتا، کہ ہمیں اللہ پاک نے اپنے بس میں بڑا بس دے دیا ہوتا ہے۔ ہم جسے چاہتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں پناہ دے دیتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں سزا دے دیتے ہیں۔ یہ عطا ہے۔ رمضان کے آنے پر آپ خوشی کریں، خوشی حقیقت میں کریں، محبت میں کریں، رحمت میں کریں، خالی باتوں میں نہ کریں کہ اللہ پروردگار کا ساتھ اب ہمیں عطا ہوتا ہے۔ اس ساتھ کے اندر آسانی ہے، مشکل کوئی نہیں ہے۔ مشکل والے کو آسانی دے دی گئی ہے۔ جب مشکل ہی کوئی نہیں ہے ہی آسانی، تو آسانی کا ذکر تو رحمت ہے نا۔ اس لیے رحمت کا مہینہ ہے۔ یہ رحمت کیوں دی جاتی ہے؟ محبت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، اللہ کو ہم سے محبت ہے۔ یہ آنے والا دن ہمیں اس لیے خوش کرتا ہے کہ آنے والے دن کو جب ہم دیکھتے ہیں تو رمضان کا چاند تو نظر نہیں آتا، لیکن آنے والا دن جب ہم دیکھتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ اللہ ہر مومن کو یہ خوشیاں دے، بڑی خوشی ہے، بڑی عطا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔